السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان اللہ کان علیا کبیرا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 33-34 یعنی 33-34 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، دو الگ الگ آیات ہیں اور دونوں کا جو معنی اور مفہوم اور جو تفسیر ہے بالکل مختلف ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر مرے ان کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے موالیہ وارث، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے مرے ہر ایک کے لیے ہم نے حقدار مقرر کر دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جن سے تم لوگوں نے عہد و پیمان کر لیا ہے ان کو ان کا حق دو۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے اس کا جو حکم ہے وہ ابتدائی اسلام سے ہے، یعنی جب مکہ سے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر سے بھائی چارہ قائم کر دیا اور دونوں کے درمیان عہد و پیمان ہو گیا۔ تو اس زمانے میں جو انصار کے جو اپنے بھائی ہوتے تھے وہ وارث نہیں بنتے تھے، البتہ یہ مہاجر جو ہوتے تھے یہ بھائی بن جاتے تھے اور اس کے وارث بنتے تھے۔ تو یہ پہلے کا حکم تھا، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اسی سے منسوخ ہوا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے حقدار مقرر کر دیا ہے۔ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان میں مرنے والے ماں باپ ہوں چاہے رشتہ دار ہوں، ان میں سے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیا ہے۔ اب وارث کے علاوہ دوسروں کو مال نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ نے آگے کیا کہا؟ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے اب ان کو جو تم نے طے کر لیا ہے دے دو، جو طے کر لیا ہے ان کو اب دے دو، ان کو اب چھوڑنا نہیں، ان کو دے دینا ہے۔ لیکن آگے سے ایسا نہیں کرنا ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہاں پر جو موالیہ ہے اس سے مراد وارث ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیا ہے۔ ماں باپ اگر مال چھوڑ کر کے مرے تو بھی، رشتہ دار مال چھوڑ کر کے مرے تو بھی ان کا حقدار مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کر لیا ہے ان کو ان کا حصہ دو، یہ ابتدائی اسلام سے، یہ جو حکم ہے وہ ابتدائی اسلام کا ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو انصار کو، یہ انصار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ مقرر کر دیا، تو اب ان کو ان کا حق دینا ہے۔ جو مقرر ہو چکا تھا دیتے تھے، لیکن جن سے کر لیا ہے ان کو دینا ہے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اس کے بعد آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کر لیا ہے ان کو ان کا حصہ دو۔ حصہ دو کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کے طور پر نہیں بلکہ نصیحت کے طور پر، خیرخواہی کے طور پر، مدد و معاونت کے طور پر ان کا حصہ ان کو دو۔ معزز سامعین کرام، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں ایک دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کا ذمہ دار ہے، مرد عورتوں کا نگراں ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کا حاکم ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر عورت راہ راست سے بھٹک جائے تو اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا مرد ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار کیوں بنایا؟ اللہ نے آگے اس کی وجہ بیان فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اگر کوئی کسی سے افضل ہے اللہ نے اس کو فضیلت دیا ہے، اپنی طرف سے اس کو فضیلت نہیں ہوئی ہے۔ یہی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کے سب کون تھے؟ مرد تھے۔ نبیوں کو، نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے بلکہ مردوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ عورت نبی نہیں بن سکتی ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں نبی ہوں، سمجھ لیجیے کہ وہ جھوٹی ہے، وہ جھوٹی عورت ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو عورتوں کے اوپر نگراں مقرر کیا گیا ہے اس واسطے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اور آگے فرمایا وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں۔ مال کون خرچ کرتا ہے؟ مرد۔ ذمہ داری کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب حق مہر دینا ہے تو کون دے گا؟ مرد دے گا۔ جو کچھ نفقات ہے اور اخراجات ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں مرد کے اوپر فرض کون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات، پس یاد رکھ لینا چاہیے، اصل میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو نصیحت کی ہے کہ ایک اچھی عورت، ایک بہترین عورت کون ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات، بہترین عورت وہ ہے، نیکوکار عورت وہ ہے، قانتات، جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ اچھی عورت ہوتی ہے۔ فالصالحات و قانتات، اور وہ عورت نیک عورت ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، فرما برداری کرے۔ لیکن فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، چاہے بیٹا اپنے باپ کی فرما برداری کرے، فرما برداری انہی باتوں میں کرنا ہے، انہی کاموں میں کرنا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ اگر باپ ایک حکم دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس سے ڈیفرنٹ ہے تو چاہے بیٹا ہو چاہے بیوی ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اس وقت اگر بیٹا ہے تو اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، اور اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی، اور فرما برداری کس کی کرے گی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں میں فرما برداری کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرما برداری ہمیشہ نیکی کے کاموں میں ہوگی، برائی کے کاموں میں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فالصالحات قانتات، نیک بخت عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال، اپنی عزت اور اپنے شوہر کی مال کی حفاظت اللہ کی نگرانی میں کرنے والی۔ نیک بخت عورت وہ ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت، اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت اور نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں، اللہ کی نگرانی میں کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن النسائی کتاب النکاح کی روایت ہے کہ ای النساء خیر، کون عورت بہترین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء امرأۃ، بہترین عورت وہ ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ، ایسی عورت بہترین ہوتی ہے۔ بہترین عورت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، جب تم اس کو کوئی حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت و فرما برداری کرے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کے گھر میں موجود نہیں رہو تو تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس کی بھی
اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرنے والی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی نفس اور اس کے مال اور اپنے آبرو وغیرہ کی حفاظت کرنے والی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت جب نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور 1 مہینے کا روزہ رکھے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو نیک بخت عورت یہ ہے کہ شوہر کے سامنے بھی شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہو، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اولاد کی بھی حفاظت کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن. اب ایسی عورتیں ہیں جو بڑا بننا چاہتی ہیں، شوہر سے منہ لگائیں گے، شوہر سے اونچی آواز میں بات کریں گے، شوہر کے اوپر چڑھ دوڑنا چاہیں گے، شوہر کی نیک بات بھی نہیں مانیں گی. نشوز کہتے ہیں بلندی کو، اور ناشزہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جو بلند ہونا چاہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن. اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ تم سے اختلاف کریں گے، تمہاری نافرمانی کریں گے، تمہارے حکموں کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاعظوہن، ان کو سمجھاؤ کہ شوہر کا مقام بہت بلند ہے. اللہ کے قرآن کے آیات سے سمجھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سمجھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کے لیے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیوں؟ شوہر کے بلند مقام ہونے کی وجہ سے. شوہر کا مقام بلند ہے، اس وجہ سے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، ان کو سجدہ کرے. لیکن ہمارے اسلام میں سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، لہذا بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیویوں کو حکم دیا ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر موجود ہو، اور اگر بیوی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مردوں کو ہی مخاطب کیا ہے ڈائریکٹ کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے شرکش ہونے کا تم کو ڈر ہو، خوف ہو، فعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ. یعنی سمجھانے کا جو طریقہ ہے، ان کو درست کرنے کا جو طریقہ ہے، ان کو راہ راست پر لانے کا جو طریقہ ہے کہ پہلے ان کو سمجھاؤ. فعظوہن، ان کو سمجھاؤ. اگر اس کے باوجود وہ نہیں سمجھے، وہجروہن فی المضاجع، تو ان کو ان کے بستر پہ تنہا چھوڑ دو. یعنی مفسرین نے کہا ہے کہ ان کے جب وہ سوئیں تو ان کے بستر سے الگ ہو جاؤ، یا سو تو ان سے منہ پھیر کر کے سو جاؤ. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان سے بات مت کرو. فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، ان کو ان کے بستر پر الگ چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ابی داؤد کتاب النکاح کی روایت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا صحابہ کرام نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کے اوپر اس کے بیوی کا کیا حق ہے؟ تو کہا کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، یعنی جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ. وکسوها اذا اکتسیت، اور جو تم پہنو وہ بیوی کو بھی پہنو. ولا تضرب الوجه، اور بیوی کے چہرے پر مت مارو. ولا تقبح، اس کو برا بھلا مت کہو. ولا اور بیوی کو بستر پہ ہی چھوڑو، یعنی اس کو گھر سے باہر مت نکالو، اس کو بستر پر چھوڑ دو، اپنے جگہ پہ پڑی رہے. 2 دن 4 دن اس طرح کی جو ہے آدمی ٹریٹمنٹ کرے گا تو بیوی درست ہو جائے گی، اور ایسا عموماً دیکھا گیا ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، لیکن سمجھانے کے باوجود، اگر سمجھاتے ہو اپنی بیوی کو اور سمجھانے کے بعد بیوی اگر تمہاری اطاعت و فرما برداری کر لیتی ہے تو پھر اب اس کو ستانے کے بہانے نہیں ڈھونڈنا ہے. یعنی اگر وہ تمہاری اطاعت و فرما برداری کر لے تو اب اس کو ستانے کا بہانہ نہیں ڈھونڈنا ہے، بلکہ جب وہ اطاعت و فرما بردار ہو گئے
تو جس طرح سے بیوی کے ساتھ رہتے سہتے ہیں ویسے رہنا سہنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی بلند اور بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دیا کن کو؟ شوہروں کو، کہ اگر بیوی تمہاری اطاعت و فرما برداری کر لے تو پھر ان کے ستانے کے بہانے مت ڈھونڈو، اگر ان کے اوپر ظلم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے انتقام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔